بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے. 3-4 سٹوریز آج تاریخ لبیک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بابا جی علیہ رحمہ حافظ الحدیث حضور امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار اور یتیم خانہ چوک کے اندر جو آپ کا دربار مبارک ہے، جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے کچھ تازہ مناظر جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ تاریخ کے دوستوں نے شیئر کیے ہیں، وہ مناظر بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اور وہاں ان لوگوں کا جو جذبہ تھا، جو ان کی محبت تھی، وہ بھی انشاءاللہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. اسی کے ساتھ محترم سامعین، مکتبہ اہل حدیث کے غیر مقلدین کے ایک قاری قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر سبیل جو ہیں وہ اکثر بیریا کے اندر وہ تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں. ان کو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر مدعو کیا گیا اور وہاں ان سے تاریخ لبیک کے حوالے سے سوال ہوتا ہے. حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، TLP کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بھئی یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا مشن اور کاز جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں وہ کلپ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ محترم سامعین، ایک افسردہ خبر کشمیر سے آپ کے سامنے شیئر کریں گے، جہاں اس وقت جو ہے تاریخ لبیک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی، الیکشن کے اندر وہ حصہ نہیں لے سکتی. لیکن اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے اور اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا اصل خبر کیا تھی، انشاءاللہ وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح. محترم سامعین، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ شیئر بھی کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو اور ہر لیٹسٹ جو نیوز ہے انشاءاللہ بر وقت آپ کی خدمت میں وہ پہنچ سکے. تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. محترم سامعین، سب سے پہلے آپ کو لے کر چلیں گے یتیم خانہ چوک لاہور کے اندر، جہاں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین جو 6 مہینوں سے بند ہے اور وہاں پر حکومتی پیرا موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے حکومت کی طرف سے سہولت نہیں دی گئی اور مسجد کو اوپن نہیں کیا گیا. ابھی تک خاردار کانٹے لگا کر مسجد کو بند کیا گیا. نہ نماز ہوتی ہے، نہ وہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، اسی کے علاوہ نہ اور جناب والا کو دینی تعلیمات وہاں پر جاری ہیں. تو وہاں پر گزشتہ دن جو ہے وہ کچھ نوجوان جو تھے وہ بائک پہ سفر کر کے گئے اور انہوں نے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کس انداز سے کیا، وہاں پر انہوں نے کیا عمل کیا. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے چلاتے ہیں، آپ خود یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک سادگی بڑے گے ہم لبیک والے ہیں، ہم کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں، بس سادگی بڑے گے ہم لبیک والے ہیں. جی معزز سامعین، آپ نے یہ مناظر دیکھے ہیں. یقیناً کوئی بھی عاشق رسول ہو یا کوئی بھی نبی پاک کی محبت کا جام بھرنے والا اور پینے والا ہوگا، ظاہر ہے جب وہ وہاں سے گزرے گا تو اس کے اس قسم کے جذبات جو ہیں وہ ضرور ہوں گے اور اس طرح کے ان کے جناب والا عشق کے لمحات جو ہیں وہ ضرور ہوں گے. تو اسی کے ساتھ محترم سامعین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اگلے ایک عام نیوز اور سٹوری کی طرف. آپ کے سامنے جو ہے وہ میں ایک پوڈ کاسٹ کا کچھ منظر جو ہے اور انٹرویو شیئر کروں گا. غیر مقلدین کے ایک قاری قرآن ہے، ڈاکٹر سبیل اکرم صاحب جو ہیں، تو ان کے اکثر جو ہیں وہ کلپ وغیرہ یوٹیوب پر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر وائرل چلتے ہیں. تو ان کا ایک کلپ جو ہے پوڈ کاسٹ کا، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے جی آپ جو ہے وہ تاریخ لبیک کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، کیا نظریہ آپ کا ان کے بارے میں یا ان کے نظریے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا جی یقیناً خادم حسین رضوی صاحب خود ہو گئے یا ان کی تاریخ ہو گئی، وہ حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے نکلے، اور اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کاز اور نظریہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا، اور نہ ہی ان جیسا مشن کسی کا ہو سکتا ہے. بہت ہی پیاری گفتگو انہوں نے کی ہے. یہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں، آپ یہ آخر تک دیکھیے. اچھا، خادم رضوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین انہوں نے کام کیا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا جو مقدمہ خادم رضوی صاحب نے لڑا ہے، اور خادم رضوی صاحب کو تو آج بھی ان کی جماعت کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کی حرمت کے پیچھے اپنی جان کو دے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بیسٹ کاز کیا ہے سیاست کا، کہ ہم اقتدار اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی زندگی کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی آنچ بھی نہ آئے. تو میری نظریے بے شک ہمارا ایک
ان سے تھوڑا بہت اختلاف ہو, سیاسی اختلاف بھی ہو, مذہبی اختلاف بھی ہو, لیکن جو پوائنٹ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ یہ اکیلا پوائنٹ ہی کافی ہے ان کو جنت میں لے کے جانے کے لیے. میری تھاٹس یہ ہیں, اللہ عالم, لیکن میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں, ان کے موقف کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور حقیقت بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے مجھے ان کا پلیٹ فارم بھی کہیں یوز کرنا پڑے, میں ضرور کروں گا. جی معزز سامعین, یقیناً آپ کو یہ کلپ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا اچھا لگا ہوگا. انہوں نے یقیناً حق پر بات کی ہے, حق پر مبنی بات اور گفتگو کی ہے. اس میں انہوں نے کہا جی ہمارے مسلک کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات ضرور ہیں, لیکن جو اصل اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ طریق لبیک والے لوگ ہیں, اور اس حوالے سے وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. واقعی کتنی خوبصورت گفتگو کی, کتنی خوبصورت پوائنٹ آف ویو جو ہے انہوں نے بیان کیا. اور آگ کے ساتھ اگر بات کی جائے محترم سامعین, تو طریق لبیک کی مقبولیت دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ مقبولیت ایسے ہی نہیں بڑھتی, مقبولیت تب بڑھتی ہے جب کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی جو قائدین ہوتے ہیں ان کی مقبولیت بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جائے. تو ظاہر ہے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ لوگ خالصتاً محب وطن ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پاکستان کے بنانے والے ان کے آباء و اجداد تھے. تو یہ لوگ کبھی غدار وطن نہیں ہو سکتے, نہ ہی پاکستان کی فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں, نہ ہی پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف ہے, بلکہ یہ مسلمانوں کی خالص آواز بننے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ جو یہ ظلم و ستم کیا گیا یا جو کیا جا رہا ہے حالیہ دنوں میں جو نیوز آ رہی ہیں, یہ قابل تشویش ہے, قابل اظہار افسوس ہے. اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک محب وطن جماعت جو ہے اس کو فل سپورٹ کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی محترم سامعین, کشمیر سے ایک افسردہ خبر طریق لبیک کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت آج جو ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ طریق لبیک کو جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایک نوٹیفیکیشن وغیرہ جو ہے وہ جاری کیا گیا, سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی افواہیں جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. لیکن آپ سے ہمیشہ ہم نے یہی ریکویسٹ کیا اور یہ بات کہی ہے کہ جب بھی کوئی خبر اس طرح کی آئے تو صبر سے تامل سے کام لیا کریں, جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا کریں, اور نہ ہی جذبات میں آیا کریں, کیونکہ اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں, امتحانات آتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل جب عمران خان کی حکومت تھی PTI کی, تو اس وقت بھی طریق لبیک کو بین کر دیا گیا تھا, لیکن چند ہی عرصے بعد الحمدللہ طریق لبیک کو دوبارہ جو ہے وہ ان بین کیا گیا, اور طریق لبیک کو جو ہے اس کے اوپر پابندی ختم کر دی گئی. تو ابھی جو یہ لیٹسٹ خبر آئی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ انہوں نے وہاں پر جناب والا کہا ہے جی دیکھیں جی اب طریق لبیک والے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, یا الیکشن نہیں ہو سکتا, الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, یا پارٹی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد آگے نہیں چل سکتا. تو یہ ساری خبریں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دم توڑ جائیں گی, اور حقیقت جو ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ حضور کے غلام, حضور کے دیوانے جب سامنے آتے ہیں تو پھر اس طرح کی افواہیں جو ہوتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں, ان کے اندر کوئی صداقت نہیں رہتی. اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے. تو ان کے ساتھ اللہ رسول کی نصرت اور میت ہے, اللہ رسول کی مدد ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ اللہ رسول کی میت ہو انہیں یہ دنیا کے چیلنجز اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکتے. اس لیے آپ سے گزارش ہے جتنے بھی لوگ چاہنے والے ہیں وہ سارے تحمل رکھیں, صبر کریں, برداشت کریں. انشاءاللہ ظلم کی رات جتنی لمبی ہوگی اس کا سویرا ضرور ہوگا انشاءاللہ, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ طریق لبیک جو ہے وہ ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ اچھے انداز میں جو ہے وہ ابھر کر آئے گی. اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے ناصر مدنی جو کہ اہل حدیث کے ایک عالم ہے, ان کی بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی. تو انہوں نے بھی بھرپور قسم کی آواز اٹھائی ہے TLP کے لیے, اور کہا جی ان کے قائدین جو ہے ان کا نعرہ بہت اچھا ہے, ان کا کاز بہت اچھا ہے, ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہا ہے, ان کے ساتھ جناب والا وہ ہمدردی کا بالکل اظہار نہیں کیا جا رہا, بے دردی کے ساتھ جناب والا بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ پھر لوگوں نے جناب والا خوبصورت طریقے کے ساتھ کوآپریٹ کیا, انہوں نے نعرے لگوائے, تاجدار ختم نبوت کے پورا مجمع جو ہے وہ انہوں نے نعرے لگائے. اور حال ہی میں ایک اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور پھیل رہی ہے, اور ناصر مدنی جو ہے وہ واقعی ہر موقع پر وہ اہل سنت کے ان قائدین کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ختم نبوت کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے ان اپنے لوگوں کے لیے کہ جو 25,000 لے کر خاموش ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے تاریخ کے لیے یا قائدین کے لیے یا بڑے بڑے علماء جو گرفتار ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دی ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آواز اٹھائیں ان کے حق میں, اور ان کی رہائی کا مطالبہ کریں, فی الفور مطالبہ کریں, تاکہ ان کی آواز قوت بن کر سامنے آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قائدین اہل سنت کو, TLP کو اور دیگر قائدین کو جلد از جلد جو ہے وہ رہائی نصیب فرمائے. اس لیے کہ جب اتفاق کیا جائے تو اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے. ید اللہ علی الجماع, اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ
ساتھ ہوتی ہے، اور جو بندہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کی مثال اس بکری اور بھیڑ کی طرح ہوتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو بابا جی نے کہا تھا یہ گل سپیکراں تے نہیں رہنی، تو واقعی بات ایسے ہے کہ اب یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں اللہ کریم دین متی کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور دیندار لوگ جو اس وقت دین کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔